السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ فواد صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد تقریباً 85,000 ہو چکی ہے، اور یہ نمبر جو چین میں کیسز رپورٹ ہوئے اب تک ان سے زیادہ ہے۔ تقریباً 1700 لوگ اب تک اس کورونا کے باعث جان سے بھی گئے ہیں۔ یہ وہ سارے حالات ہیں، اور اس دورانیے میں ایک بحث بھی جاری ہے۔ آج جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نیب کو پیش ہوئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکس پیغامات اگر نہ آتے تو SOPs پہ شاید عمل درآمد ہونا ممکن تھا۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ بجٹ بھی آنا ہے نظامی صاحب، پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہونا ہے، اور ورچوئل سیشن کو لے کے بہت زیادہ بات چل رہی ہے فواد صاحب سے۔ ویسے تو وہ بھی ہم جانیں گے، لیکن یہ کورونا کے معاملات ایک طرف، اور پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ کورونا کے ساتھ ہی جینا پڑے گا، اور جو دیگر اہم معاملات ہیں آپ سمجھتے ہیں پالیسی اس وقت ٹھیک ہے، عوام بھی ٹھیک چل رہے ہیں؟ جی فواد صاحب السلام علیکم۔ یہ بتائیے آپ کہ یہ کورونا کے جو ایک طرف تو مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور SOPs جو ہے وہ نرم کرنے کے ساتھ لاک ڈاؤن نرم کرنے کا SOP فالو نہیں کی جا رہی، تو آپ کا خیال ہے یہ کریمپ ڈاؤن جو ہے یہ ناگزیر نہیں ہو گیا ان حالات میں دوبارہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ عارف نظامی صاحب یہ سوال بڑے دنوں سے جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کرونا جو ہے وہ اس کا پیٹرن کیا ہوگا، کیسے آگے بڑھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ سو فرینکلی چونکہ ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو ہم نے تو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک ایکسپرٹ کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی۔ اس کمیٹی کا یہ انالیسس تھا کہ جو جون کے پہلے 3 ہفتے ہیں ان میں یہ کرونا جو ہے وہ اپنی پیک کی طرف جائے گا، اور آخر میں جو عید سے پہلے جو ایونٹس ہوئے اس کی وجہ سے بھی اس میں کافی کنٹریبیوشن ہوئی، اور آئی وڈ سے کہ اس میں اب کرونا کا پاکستان میں اس وقت تو جو سچویشن ہے وہ بڑی ورثم ہے، اور یقینی طور کے اوپر اس میں بہت پھیل رہا ہے۔ جہاں تک کلیمپ ڈاؤن کا معاملہ ہے یا لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے۔ ہندوستان نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا، اور کافی سخت لاک ڈاؤن انہوں نے کیا، لیکن جو ہی لاک ڈاؤن انہوں نے ختم کیا ان کے ہاں بھی کیسز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے باقی ممالک جہاں جہاں مکمل لاک ڈاؤن ہوا وہ انہیں اکنامک جو ہے وہ بہت نقصان تو ہوا ہی ہوا، لیکن جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا وہ جو معاملات ہیں وہ بڑھے۔ اب جو آئیڈیل طریقہ جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے ایمفیسس کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ آپ SOPs کے ساتھ کاروبار چلائیں۔ اب SOPs کے ساتھ کاروبار چلانے کا جو سب سے بڑی ہرڈل ہے وہ ہمارا اپنا ایٹیچیوڈ ہے۔ انسان پروگرام نہیں ہوا ایک اس طرح کے SOPs فالو کرنے کا، ماسک پہننے کا، ایک دوسرے کو فاصلے سے رہنے کا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹس کا۔ تو اب یہ اس میں جو ایشو چل رہا ہے کہ کس طرح سے ہم یہ SOPs بھی فالو کریں اور لاک ڈاؤن بھی ہو۔ اب یہ ایک مستقل ایشو ہے جس کو فیس کر رہی ہیں گورنمنٹس آل اوور دی ورلڈ۔ اچھا فواد صاحب، یہ جو آپ نے ورچوئل پارلیمنٹ کی سفارش کرتے آ رہے ہیں، اور اس دوران 44 یعنی اس میں 4 سینیٹر، 10 MNAs، باقی MPs ہیں، وہ بیچارے اس مرض کا شکار ہو گئے ہیں، اور 6 قانون ساز ہیں MPs MNAs کو ملا کے جان سے گئے، جان سے بھی ان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں بحث ابھی تک جاری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئینی طور پہ پاسبل نہیں ہے۔ کوئی آپ کی اس پہ کیا اسٹڈی؟ اور ایک بات یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے تو بڑی ضد کر کے کہا کہ یہ ورچوئل نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود اس میں تشریف نہیں لایا کہ وہ تو خود کورونا کے سے کوارنٹین ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے، تو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوگی، پرائم منسٹر ویسے نہیں جاتے، تو یہ فائدہ کیا ہے اپنے لیجسلیٹرز کو اس میں مبتلا کرنے کا؟ یہ بحث اتنی ہی گمراہ کن ہے جتنی وہ بحث تھی کہ چاند جو ہے وہ سائنس سے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، یا سائنس پریڈکٹ کر سکتی ہے چاند یا نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اگر آپ لیول دیکھیں اس بحث کا تو یہ بھی اتنی ہی میں سمجھتا ہوں اس کا لیول بھی وہی ہے بحث کا۔ بڑی سمپل بات ہے،
آپ کا آئین جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ کو ڈسکریشن دیتا ہے کہ وہ جس مرضی جگہ کے اوپر جس طرح مرضی جو ہے وہ اجلاس بلا لیں. سو آئین کی رولز کی تو کوئی قدغن ہے نہیں. سیکنڈلی اب آپ یہ بتائیے کہ جتنے لوگوں کو میں اس وقت کہہ رہا تھا یہ سیشنز نہ کریں, ابھی آپ نے 44 تو ایم این اے, ایم پی ایز اور لیجسلیچرز بتائے ہیں, جو اسمبلی کا سٹاف اس سے متاثر ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی ہے. آپ سمجھیے کہ یہ سیشن کر کے 1000 میں سے آپ نے تمام 100 لوگوں کو تقریباً آپ سمجھیں کہ آپ نے ایکسپوز کر دیا خواہ ایک خطرے سے. اور پرابلم اس میں دوسرا زیادہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد جو ممبران کی ہے وہ 60-65 سال سے اوپر کی ہے, جس کی وجہ سے 6 ڈیتھس جو ہیں وہ اب تک ہو چکی ہیں. اب بھی یہ جو سیشن کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل پیک آف دا اس وبا کے اوپر ہے, اور یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ مضحکہ خیز بات ہوگی کہ ہم اتنی بڑی اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس وبا سے, جبکہ آلٹرنیٹیو بہت آسان بھی ہے, بہت وہ اپنا سمجھیے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ خرچہ بھی نہیں ہے, اور وہ بہت آسانی سے ممکن ہے. تمام جو ایم این ایز ہیں, میں نے جو سولوشن دیا تھا وہ یہی تھا کہ بڑا آسان ہے, ہم تمام جو ایم این ایز ہیں ان کو ایک ٹیبلٹ دے دیتے ہیں, وہ ٹیبلٹ کے اوپر اپنے جو فنگر پرنٹ ہے وہ اپنی فنگر پرنٹ سے جو ہے وہ لاگ آن ہوں گے اور وہ سیشن کے اندر جوائن کر لیں گے. تقریروں کا جو ٹائم ہے وہ ان کو لسٹ آ جائے گی, اس ٹائم کے اوپر فلانا بندہ اسپیچ کر رہا ہے, جس نے سننی ہوگی سنے گا, جس نے نہیں سننی ہوگی نہیں سنے گا. اس میں نہ آپ کو کورم کا ایشو درپیش ہوگا, نہ آپ کو جو فزیکل ایکسپوجر ہے وہ ہوگا. یہ ماڈل بنا لیا آپ نے فواد صاحب, یہ ماڈل بنا لیا آپ نے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس کی, اور یہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی آپ نے کوئی پریزنٹیشن دے دی ہے یا پہلے سے موجود ہے اسمبلی کے پاس؟ دیکھیے ہم نے تو ماڈل بنا لیا, اس کے بعد جو ورچوئل سیشن بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی فخر امام صاحب کے اندر, اس میں نہ منسٹر آئی ٹی کو شامل کیا گیا نہ ہی منسٹر سائنس ٹیکنالوجی کو شامل کیا گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی سیریس کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی ورچوئل سیشن کے اوپر. فخر امام کو کیا پتا ان چیزوں کا, صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا سر یہ بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز میں کیا ہو سکتا ہے, کیا مدد ہم کر سکتے ہیں, کیا مدد ہمیں آپ کی چاہیے, وہ تو جو آئی ٹی بتا سکتی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بتا سکتی ہے. تو آپ نے وہاں پہ لوگ بلا لیے, گپ شپ کر کے سب جو ہے وہ گھروں کو چلے گئے. اور یہی پارلیمنٹ کا ایک اوور آل جو ہم کہتے ہیں نا کہ کارکردگی نہیں ہے اور پارلیمنٹ وہ فنکشنالٹی, اس کا اوور آل بھی یہی اسٹرکچر ہے. نہ کبھی سیریس گفتگو ہوتی ہے, نہ وہاں ایشوز کے اوپر کوئی سیریس بات ہوتی ہے. آپ ورچوئل سیشن کا سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو بجٹ کی کاپیاں نہیں مار سکتے, باقی تو کوئی اس میں کوئی ہے نہیں, ہر چیز وہی ہو سکتی ہے جو آپ سیشن میں کرتے ہیں. اچھا فواد صاحب, یہ آپ نے ذکر کیا آج کل بڑا آسٹیرٹی کا بڑا چرچا ہے, سنا ہے 5 گھنٹے میٹنگ ہوئی کیبنٹ کی, آپ کو چائے پانی بھی نہیں ملا, اے سی بند کر دیے گئے. عمران خان صاحب کفایت شعاری کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ ہی نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ چودھری پرویز الہی لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اجلاس بلا رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس سستے الٹرنیٹیوز بھی ہیں, لیکن کیونکہ وہ ایم این ایز کے لیے وہاں پہ ایم پی ایز کے لیے بلکہ فوڈ اینڈ کیٹرنگ جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتی, تو انہوں نے کروڑوں روپے پہ یہ ایک لگژری جو ہے اس کی, جس سے ایک تو یہ ہے, دوسرے اس سے بھی تو ہمارے ارکان ہیں صوبائی اسمبلی, وزراء, اسٹاف جو ہے وہ متاثر ہوگا. دیکھیں فرینکلی پیسوں کا اتنا بڑا اجلاس بلانے میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے, اور اگر پیسے لگیں گے بھی تو وہ کوئی اتنا بڑا وہ ایشو نہیں ہے جتنا 2-2.5-3 کروڑ کا لگ جائے گا, وہ تو یہاں پہ ویسے ہی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں آنے جانے میں. پرابلم اصل میں یہ ہے کہ جو پیسہ لگے اس کی کوئی پے آف بھی تو ہو نا, فائدہ بھی ہو. مجھے آپ بتائیں, آپ ایک ہال سے نکل کے دوسرے ہال میں آپ سیشن کر رہے ہیں, یعنی آپ نے جو اسمبلی ہال ہے آپ کا, جو پنجاب اسمبلی کا ہال ہے, آپ اس ہال میں سیشن نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ ملحقہ ہوٹل کے ہال میں سیشن کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے اس کی کیا لاجک ہے, کیا تک ہے, یا تو اگر آپ لے جاتے نا کہ جی آپ باغ جنہ میں سیشن کر رہے ہیں, کھلا سیشن ہے, وہاں پہ لوگ ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوگا, کھلا ہوگا, آپ رکھ سکتے, تو سمجھ آتی ہے کہ کامن سینس کے لیے آپ نے اسمبلی ہال سے باہر کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے ہال میں, وہ تو وہی ہے نا کہ آپ کی ایئر کنڈیشننگ جو ہے, جو سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہے,
वो आपकी कोरोना का सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो वहाँ पे भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगी, यहाँ पे भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है। सो प्राइमरीली जो चीज़ मेरे लिए फ्रेंकली जो समझना मैं चाहता हूँ वो ये है कि आखिर इस हॉल के बजाय ए हॉल के बजाय बी हॉल में कराने की लॉजिक क्या है, मतलब कुछ तो हमें बता देना, तो फिर उसके बाद बात कर लेंगे। जी ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये एक और मसला जो पैदा हुआ, आपने एक ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को, ख़ासा उस पर जो मियाँ नवाज शरीफ की एक तस्वीर आई है लंदन में हाइड पार्क के एक रेस्टोरेंट में खुली फ़ज़ा में बैठे हुए, वो कॉफ़ी पी रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपने कहा कि उनकी सेहत जो है वो काफ़ी स्टेबल लगती है, मतलब है ये नहीं आपने कहा कि वो कोई बहुत कोई तवाना भले चंगे हैं, लेकिन आपने साथ साथ ये सवाल उठाया कि जो ये जिस तरीके से गुंचा दे के आप बकौल आपके यहाँ गए हैं, वो जो टेस्ट थे उनकी जो असाबत है वो डाउटफुल हो गई है। आपने तो ये बात कह दी, लेकिन यास्मीन राशिद साहबा ने कहा कि ये टेस्ट जो हैं ये सरकारी लेबॉर्ट्री से हुए हैं। और फयाज़ल चौहान साहब जो हर मामले में ज़रूरी समझते हैं कि उन्होंने बोलना है, उन्होंने भी आपको कॉन्ट्रडिक्ट किया कि जी ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है इस बारे में बयान देने का। यास्मीन साहिबा को भी उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब का एजेंडा क्या है। फयाज़ुल हसन चौहान जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये बातें करने का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है फवाद चौधरी साहब का। देखिए मुझे नहीं पता फ्रैंकली उन्होंने क्या बात कही, और ठीक है उनकी एक अपनी ओपिनियन होगी, हेल्थ मिनिस्टर की अपनी एक ओपिनियन होगी, लेकिन परसों मैं सुबह देख रहा था एक टेलीविजन चैनल के ऊपर, तो फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा कि जो टेस्ट है वो तो नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने कराए थे। अब यास्मीन राशिद साहब अगर कह रही हैं कि गवर्नमेंट से उन्होंने कराए थे, चौहान साहब उनसे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, लेकिन कतई नज़र इस बात की कि वो क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने तो जो सवाल उठाया है वो ये है कि देखिए पहली बात तो आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ज़रा वो माहौल ज़रा देखिए कि जिसमें ये पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो माहौल क्या था। अगर 24 घंटों के अंदर नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं पहुंचते और उनकी सर्जरी नहीं होती तो उनकी जान को शदीद खतरा है। बिल्कुल। उसके बाद कहा गया कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन है, हर घंटे में बहुत डाउन हो रहे हैं, और ये डॉक्टर अदनान और मरियम नवाज शरीफ जो हैं ये 24 आवर सोशल मीडिया के ऊपर एक हाहाकार मची हुई थी, और बहुत सारे हमारे तज्जिया निगार और जो हमारे एंकर्स हैं उन्होंने भी सर पे हाथ रखा हुआ था कि आखिर ये हुकूमत जाने क्यों नहीं दे रही है। और ये वो माहौल था जिसमें नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए। अब जो ही वो जहाज पे बैठे, जहाज से लेके कल की तस्वीर तक आप देखिए कि जो उनकी तमाम एक्टिविटीज है, तमाम एक्सपोजर है, वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो यहाँ पे बताया गया। सेकंड, जो बरतानिया में रिपोर्ट्स कराई गई लेबॉर्ट्री में वो तस्दीक नहीं कर रही जो पंजाब की लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स हैं उनकी, और वो उसको शेयर भी नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये तो मुमकिन नहीं है ना कि बरतानिया की रिपोर्ट्स भी और पंजाब की रिपोर्ट दोनों ठीक है, एक दूसरे के मुतजाद रिपोर्ट्स हैं। लिहाजा और पाकिस्तान में जो लोग भी क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं उनको एग्जैक्टली पता है कितनी आसानी से पाकिस्तान में रिपोर्ट्स मैनिपुलेट होती है। आसफ जरदारी साहब का आपको बड़ा मशहूर याद होगा निज़ामी साहब कि उन्होंने तो ये रिपोर्ट बना के दे दी कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और बाद में जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन उन्होंने लड़ना था वो फिर एक पूरी एक्सरसाइज की उन्होंने, और वो रिपोर्ट्स जो है वो वापस नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने शराब की बोतलें बरामद की, चीफ जस्टिस की बरामद की हुई बोतल जो है उसको शहर डिक्लेयर कर दिया गया। सो प्राइमरीली नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया गया है, और पंजाब के तो हो सकता है लोएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर मैनिपुलेट किया गया हो, लेकिन बहरहाल या बरतानिया की रिपोर्ट्स ठीक है या ये हमारे पंजाब वालों की रिपोर्ट्स ठीक है, दोनों एक तो नहीं हो सकती। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं फवाद साहब। ब्रेक के बाद आपसे ये जाने के लिए ये सवाल बार बार उठाया कि हक़ाइक़ को मस्क किया गया, आखिर हक़ाइक़ को मस्क किसने किया, पंजाब हुकूमत ने किया क्या? ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب، آپ کا موقف ہے کہ میڈیکل رپورٹس نواز شریف صاحب کی ان کو لے کے حقائق مسخ کیے گئے. اب حکومت آپ کی جماعت کی ہے، آپ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ اس بات کو آن کر رہی ہیں کہ میں خود ذمہ دار بھی ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان وہ اسپیشلی اس معاملے میں انوالو ہوئے، جو سروسز ہاسپٹل کے انچارج ہیں وہ بھی تھے، میڈیکل بورڈ بھی آپ کا اپنا بنایا ہوا. اگر حقائق مسخ کیے گئے ہیں تو یہ کیا ساری پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہے، یا کوئی منسٹر ہیلتھ اس کی ذمہ دار ہیں، یا کوئی اور ہے؟ آخر کیے کس نے؟ آپ کو لگتا کیا؟ دیکھیں، آپ ڈاکٹر ہیں، اگر میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ لے کے آؤں کہ یہ دیکھیے بلڈ پریشر بہت بڑھا ہوا ہے، شوگر لیول جو ہے بہت ڈاؤن ہے، پلیٹلیٹس بہت ڈاؤن ہے، اور بلڈ رپورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ، اس میں وائٹ بلڈ سیلز کاؤنٹ، ریڈ بلڈ سیل کاؤنٹ جو ہے وہ بہت نیچے گر رہا ہے، تو آپ یہی کنکلوڈ کریں گے کہ یہ بہت بیمار ہے مریض اور اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہے. سو بنیادی طور کے اوپر یہ سارے نام جو آپ نے لیے ہیں، ڈاکٹر یاسمین ہو، ڈاکٹر فیصل سلطان ہو، یہ سیکنڈ فیز میں آتے ہیں، جن کو انہوں نے فیصلہ ان رپورٹس کی بنیاد پہ کیا ہے جو رپورٹس ان کے سامنے رکھی گئی ہیں یا لائی گئی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ رپورٹس کیسے بنی؟ ان رپورٹس کو جو بنایا گیا ہے، جنریٹ کیا گیا ہے، وہ کہاں پہ کیا گیا ہے، کن لوگوں نے کیا ہے، سیمپلز کس نے لیے، کیا سیمپلز لیبارٹری میں جانے سے پہلے بدل دیے گئے؟ کیونکہ بڑی سمپل، میں تو آپ کے سامنے بڑی سمپل ایک رکھ رہا ہوں نا، یا پھر یو کے کی رپورٹس غلط ہے یا پھر پنجاب کی رپورٹس غلط ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ٹھیک ہوں اور دونوں ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ بھی کر رہی ہوں. لہٰذا جو ڈاکٹرز کا معاملہ ہے وہ ایک بالکل علیحدہ معاملہ ہے، مسئلہ ان رپورٹس کا ہے جن کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا گیا. نہیں فواد صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیں نا، آج کل تو ڈاکٹر جو ہیں وہ مریض کا سمٹم دیکھنے کی بجائے کہتے ہیں جاؤ یار یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ، اور شاید اس معاملے میں بھی یہی ہوا. لیکن میری جو خبریں ہیں وہ ذرا مختلف ہیں آپ سے، کہ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میاں نواز شریف کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے یہ رپورٹس ڈاکٹر کی گئیں، اور یہ نجی ایک لیبارٹری تھی جہاں سے یہ رپورٹس کروائی گئیں، اور راتوں رات کوٹ لکھپت جیل سے میاں نواز شریف کو شفٹ کیا گیا اور باہر بھیجا گیا. غالباً پرسیپشن یہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے. لیکن آپ نے ابھی خود جس طرح فرمایا کہ جو سو کالڈ کیا ایئر ایمبولینس تھی، وہ جو آپ نے صحافیوں کا ذکر کیا اس میں میں بھی شامل تھا کہ یار ان کو جانے دیں، یہ تو آج گئے کل گئے. میں بڑا حیران ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہ وکٹری کا سائن بنا کے خود جہاز پہ جا رہے ہیں. میرا خیال تھا، میں یہ تھا کہ وہ ایک اسٹریچر میں نزاعی کیفیت میں 4-5 ٹیوبیں لگی ہوں گی اور ایئر ایمبولینس میں جائیں گے. پھر وہ ایک لگژری قسم کے جہاز میں بیٹھ گئے جو پتہ نہیں کہاں سے ایئر ایمبولینس تھا، اور اس میں اپنا سامنے ان کے من بھاتا قسم کے پھل پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کھا رہے تھے یا نہیں. تو اس میں کوئی ہاتھ تو بڑا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی بہت لمبی سازش لگتی ہے چودھری صاحب مجھے. صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ نے. دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا فرینکلی، لیکن جو پی ایم ایل این کی ایک پالیٹکس رہی ہے 86 سے بعد، جب بھی انہوں نے جس طرح سے انہوں نے محمد خان جنیجو صاحب سے پارٹی چھینی، پھر اس کے بعد فدا محمد خان صاحب کو فارغ کیا، پھر اس طرح سے باقی حامد ناصر چٹھا صاحب کو فارغ کیا، پھر بعد میں آ کر کے جس طرح باقی جو لوگ ہیں ان کو، جس طرح سے چودھری پرویز الہی کو، چودھری شجاعت حسین کو انہوں نے کھڈے لائن لگایا. وہ پی ایم ایکچولی جو شریف فیملی نے بہت آئی وڈ سے کہ ہمیشہ بڑی اچھی سازشیں کی ہیں، اور وہ بڑی سازشوں میں کامیاب بھی رہے ہیں. کئی جگہوں پہ انہیں ناکامی بھی ہوئی، جنرل آصف نواز جنجوعہ کے اسپیشلی کیس میں جہاں پہ ان کی بات نہیں چلی، اور بعد میں بھی کئی جگہوں پہ انہیں پرویز مشرف صاحب فار ایگزامپل اس کیس میں ان کو جو ہے وہ نہیں ہوا. لیکن عمومی طور کے اوپر انہوں نے ہمیشہ سازش کر کے اور ڈیل کر کے بعد میں جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیکیور کی ہے. اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سارا کام کیا. یہ باتیں بعد میں ہسٹری میں تو آ ہی جائیں گی. دیکھیں ہمارا تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب ہسٹری میں آپ کا جب تذکرہ آئے تو یو شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. اور میں پہلے دن میں ایک اور طرف آپ کو لے جاتا ہوں. یہ جو شہباز شریف کی گرفتاری کا ڈرامہ ہوا یا ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے،
اب وہ کہا گیا کہ جی نیب کی ٹیم وہاں گئی, اندر بھی گئیں خواتین, ان کو شہباز شریف نہیں ملے, پھر وہ جاتی عمرہ بھی گئے, پھر ایک بٹ صاحب ہے ان کی طرف بھی گئے. جی جی. لیکن میری انفارمیشن ہے کہ آل دا ٹائم وہ وہیں تھے اور ان کو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا. آپ کی کیا اطلاع ہے اس بارے میں؟ وہ بات یہ ہے کہ ساری اطلاعات ذرا ٹی وی پہ دینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز وہ پھر خبر بن جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ مجھے پی ایم صاحب کی طرف سے آ جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا, تو اس کی وجہ سے بھی ملزم لوکیٹ کرنے کی کوئی نہیں, اس کا مطلب ہے بلا واسطہ تو آپ کو تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی. تصدیق بھی کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی دے دیں نیب کو کوئی ملزم لوکیٹ کرنے کی. ٹیکنالوجی اب آگے اتنی چلی گئی ہے کہ کسی کو گرفتار کرنا ہو نا تو اس کا چھپنا تو بڑا مشکل ہے. آپ دیکھیے جو بڑے بڑے ٹیررسٹ ہیں ان کو پکڑنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہو جاتا, اور آپ جو ہیں ان کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہیں, لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی باتیں ہوں گی. کئی باتیں جو فوری طور پہ سامنے نہیں آتی ہیں وہ بعد میں سامنے آتی ہیں, اور جس طرح سے شیخ رشید صاحب کی بڑی اچھی ایک وہ لائن ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا وہ میں بیوقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں, میں صرف عقل مندوں سے بات کرتا ہوں. لیکن فواد صاحب آپ کو پتہ ہی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پنجاب کی جو پولیس ہے وہ باقی اس میں خرابیاں ہوں, لیکن وہ ملزم کا کھرا نکالنے میں یا ڈھونڈنے میں وہ یکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وائٹ کالر کرمنل جو ہے شہباز شریف صاحب جو ان کے نزدیک ہے وائٹ کالر, میں نہیں کہہ رہا, وہ اس طرح بچ کے نکل جائیں. تو پھر اس کے بعد اگر آپ انٹیلیجنس بیورو کی اب دیکھیں جو ان کی ایک کیپیسٹی ہے اور جو ان کی ایک جو جس طرح سے وہ اب ویل اکوپڈ ہے, کوئی ایسا کوئی بڑا یہ پرابلم نہیں ہے. بہرحال کوئی نہ کوئی مسئلتیں بھی ہوں گی, کوئی نہ کوئی وجوہات بھی ہوں گی, اور ٹھیک ہے جینوئن بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے, پتہ چل ہی جاتا ہے چیزوں کا بعد میں. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب, یہ ڈسپائٹ آف آل دیٹ جو الزامات ہیں شہباز شریف صاحب پہ اور جس طرح ان کے اثاثے بڑھے ہیں اس پہ کویسچنس تو بہت سے اٹھتے ہیں. آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ نیب کے سامنے کھلارا بہت زیادہ ہے اور یہ تحقیق ہوتی ہے, انکوائری ہوتی ہے, ریفرنس بھی سم ٹائم ہو جاتا ہے, لیکن کوئی سزا جزا تک نہیں پہنچ پاتے. اس سارے معاملے کا جو آپ کے لیڈر کا یا آپ کی جماعت کا جو احتساب کا ویژن ہے وہ اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا وہ ہرٹ ہو رہا ہے؟ نہیں, بڑا نقصان ہوا ہے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں جو پہلی بات تو یہ بات طے ہے کہ یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ کے اوپر جو کیسز ہیں نا, یہ سارے بالکل صحیح کیسز ہیں. کوئی اس میں یہ بالکل بکواس ہے کہ یہ پولیٹیکلی منوورڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, یہ کس سے کہانی ہے. 100% کیسز بالکل صحیح ہیں. 92 میں حدیبیہ کیس میں یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہوا, سپریم کورٹ نے اس کو بند کیا, دیکھتے ہیں کب اس کو دوبارہ جو ہے وہ کھلتا ہے سپریم کورٹ میں. لیکن اس میں جو ماڈل حدیبیہ کیس میں فالو کیا گیا, اس کے بعد دونوں ہر پارٹی نے حدیبیہ کیس کو منوان جو ہے وہ کاپی کیا اور اپنے پیسے یہاں سے باہر بھیجے, باہر سے واپس لا کے انہوں نے سارا جو ہے یہ ایک اپنا نیٹ ورک بنایا. کوئی اس میں جھوٹ والی بات نہیں ہے, کوئی اس میں 100% صحیح کیس ہے. لیکن اصل بات ہے جو آپ نے کی ہے, دیکھیں لوگوں کا, میرا, آپ کا, نظامی صاحب کا, جو ہمارے ویورز ہیں ان کی, ہماری خواہش یہ ہوگی کہ یہ کیسز کنکلوڈ ہونے چاہیے. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ جیسے اب شہباز شریف کا بھی آپ دیکھ لیں, وہ آشیانہ ہاؤسنگ کدھر گئی, وہ پانی والا کدھر گیا, وہ کمپنیوں والا کدھر گیا, ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں. ایک روز نیا کیس کھل جاتا ہے, اس پہ گرفتاریاں شروع ہو گئی, ضمانت ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور وہ ہم اسی سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ اس سے کیا ہوتا ہے, عام آدمی کا اعتماد مجروح ہوتا ہے آپ کے سسٹم کے اوپر. سسٹم میں جب جو نیب ہے, جاوید اقبال صاحب کا کریڈٹ ہے ویسے, جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے کیسز کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے, اینڈ ہی از اے مسٹ سے courageous man in his own right. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب نیب ایک جورسڈکشن لے کسی کیس کی, پہلے تو کسی کو خواہ مخواہ گرفتار, ہراساں یہ وہ کرے ہی نہ, اپنی ایویڈنس گیدر کریں, اس کے بعد پکڑیں, اس کے بعد انشور کریں کہ وہ کیس کنکلوڈ ہو. اور آپ ہر جگہ کو 15, 20, 40, 100, 200 کیس بنانے کی نہیں ضرورت ہوتی. آپ ہمیشہ مضبوط ترین کیس پکڑتے ہیں, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور لوگوں کا, میرا اور آپ کا تو اصل انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے واپس آنے چاہیے. وہ اگر قید میں رہیں نہ رہیں, لنڈن رہیں, نیو یارک رہیں, ہمارا نہیں, ہمارا تو کنسرن ہے ہمارا ملک کا پیسہ واپس آنا چاہیے. سب سے بڑا کنسرن تو یہ ہے. فاطمہ, آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ نیب پیچھے والا کیسز بھول جاتی ہے, اگلے بنانا شروع کر دیتی ہے. ایک جو آپ نے دوسری پتہ کی بات کی کہ نیب لاء میں یہ ضرور اگر ترمیم ہونا چاہیے کہ کیونکہ
بلایا کسی بہانے جاتا ہے, کسی اور الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس سے بھی نیب کا جو تاثر ہے جی وہ صحیح نہیں بنتا. جی تو اس بارے میں تو جب تک نیب کے معاملات میں کوئی اصلاحات نہ ہو, یہ لگے گا تو کہ ایسی کہ یہ انتقامی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے. دیکھیے انتقامی کارروائی میں نظام صاحب فرینکلی بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں نا, تو اس میں میڈیا یا باقی جو سارے لوگ ہیں ان کی نظر بہت ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ نظر آتا ہے. ورنہ جو پولیس کے پاس پاورز ہیں وہ تو نیب سے بہت زیادہ ہے, اور جو غریب آدمی کے ساتھ تھانوں میں ہوتا ہے وہ تو فرینکلی بڑے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا. اور یہ ایک جو اصلاحات ہیں, جو ایک جوڈیشل اور کرمنل جسٹس سسٹم میں جو اصلاحات لانی چاہیے ہمیں, وہ فرینکلی بہت سلو ہے. اور ہمیں ڈیفینیٹلی نیب لا میں بھی اور ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں بڑے ریفارمز کی امیڈیٹ ضرورت ہے. اور جو متعلقہ اچھا ٹھیک ہے فواد صاحب, یہ آپ جو احتساب کی اور نیب کی بات کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے چینل کے ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ اپنے کسی ملازم کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا جرم نہیں ہے. علی زیدی صاحب بیٹھے تھے, خیر وہ انہوں نے تو ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے منی لانڈرنگ ہے, اپنی ای ڈی میں جا کے گول کر دیا. لیکن یہ میرا سوال ایک یہ بھی ہے جی کہ فرض کریں کہ شاید انڈر دا لا یہ ٹھیک ہو, ایک چوٹی کے سیاستدان کو ایسا کرنا ایک بہت بڑی بددیانتی یا انیتھیکل چیز نہیں ہے. ضرورت کیا ہے ملازم کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرا یہ ذرا اس پہ کوئی قانونی لحاظ سے بتا دیں, یہ کیا جرم بنتا ہے, اور جو بے نامی کی ڈیفینیشن ہے اس پہ یہ پورا اترتا ہے؟ اور علی زیدی صاحب کا جو کہنا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے, تو کیا یہ منی لانڈرنگ میں آتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی یہ اچھا ہی ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے وکالت کو بطور پروفیشن نہیں اپنایا, کیونکہ اگر وہ وکیل ہوتے اور اس طرح کے آرگومنٹ دیتے تو ان کا کلائنٹ جو تھا وہ جیل جانے سے تو نہیں بچ سکتا تھا, کیونکہ جس قسم کا آرگومنٹ انہوں نے دیا ہے اس نہ تو ابھی نظامی صاحب نے ایتھیکل بیسس کی بات کی ہے کہ نہ اس کی کوئی ایتھیکل بیس ہے نہ اس کی کوئی لیگل بیس ہے. یہ تو ایک بالکل ہی احمقانہ. اچھا اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ رانا ثناء اللہ پہلے آدمی نہیں ہے جنہوں نے یہ آرگومنٹ کیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب ادھر پنجاب ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے ان کے پی ایم ایل این کے اور صحافی بھی کچھ جو ہے وہ سارے ان کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ ذرائع آمدن سے آپ کے زیادہ ہے, تو بھئی اگر ذرائع آمدن سے زیادہ ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کا بڑا مشہور جو ہے یہ کلپ تھا. یہ ایگریڈ میں آپ کو بتاؤں, یہ 100% جو حدیبیہ میں ہوا وہ ہر جگہ کے اوپر ریپیٹ ہوا, ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس کو لے کر کے آئے, اسی کو لے کے جو ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور فرینکلی جو لوگوں کا جو توقعات ہیں احتساب کے نظام سے وہ یہ ہیں کہ یہ کنکلوڈ ہونے چاہیے اور پیسے پاکستان کے لوگوں کے واپس آنے چاہیے. ان توقعات پہ ابھی ہم پورے نہیں اتر سکے, نیب کا جو ہمارا محکمہ ہے وہ پورا نہیں اتر سکا. فاطب دیکھیں ایک چیز جو ہے, ایک جو حالات خراب ہو رہے ہیں اکانومی میں, کہ یہ ٹڈی دال والا مسئلہ بڑا سیریس ہے, جو یہ کووڈ-19 ہے یہ بھی فی الحال ابھی انڈر کنٹرول نہیں ہے. لیکن اس دوران ہمارے جو سیاسی مہارت آ رہی ہے وہ اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ تقریباً معاملہ گالی گلوچ تک پہنچ چکا ہوا ہے. یہ آپ بھی وزیر اطلاعات ہیں, آپ شبلی فراز صاحب آئے ہیں, سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں, کیا یہ لیول آف ڈیبیٹ اتنا نیچے لے جانے سے حکومت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ اپوزیشن کو تو پہنچتا ہے, نہیں پہنچتا, لیکن یہ ایسے لگتا ہے جس طرح ایک قسم کی فکر بازی اور ایک دوسرے پر ذاتی حملے جو ہیں, یہ کلچر کو, اس سے حکومت کی ساکھ کو میری رائے میں تو نقصان پہنچتا ہے بجائے فائدے کے. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے فرینکلی حکومت اور اپوزیشن میں کوئی بڑا فرینکلی ایشوز کے اوپر کشمیر سے لے کر کے تو آپ کی اکانومی کے اوپر اپوزیشن کا کیا الٹرنیٹیو ایجنڈا ہے ہمیں تو نہیں پتا. مثلا کووڈ کے اوپر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کووڈ کے اوپر ان کی جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آئی مین پوری دنیا میں تو دیکھیں پوری دنیا میں نظام کیسے کام کرتا ہے, ایک حکومت ہے, اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں یہ غلط ہیں, ہم اس کے الٹرنیٹیو سجیسٹ کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا. اب آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے یہاں تو اپوزیشن ایسے کام نہیں کرتی, نہ ہی ان کا کبھی آپ کے سامنے
کوئی پیپر آیا, نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی اسٹریٹجی ڈسکشنز کی, نہ ہی انہوں نے کوئی اس طرح سے کوئی ریگولر جو ہے ایکسپرٹس کے ساتھ میٹنگز کی اور کہا کہ جی ہماری یہ ہے. سو تمام جو ہماری اپوزیشن کی یا پالیٹکس ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ ہمارے جو ہے ان کو نہ چھیڑیں. اگر آپ کیسز کو چھیڑیں گے تو ہم یہاں پہ ہلہ گلہ ہوگا, یہاں پہ ماحول خراب ہوئے گا. اور اگر آپ کیسز کو نہیں چھیڑتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ مساق معیشت بھی کرنے کو تیار ہیں, ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. آپ 5 سال حکومت کریں, ہمیں نہ چھیڑیں, 5 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں. اچھا فواد صاحب, لاسٹ کویسچن. ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری کو پھر تبدیل کیا جا رہا ہے. آپ پہلے بھی جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں ان کو ڈیوالو کرنے کی بات کر چکے ہیں. جی ابھی 2 سال میں یہ 5ویں غالباً. اب یہ کیوں بزدار صاحب کو یہ کیوں سب سے زیادہ نوبت آ رہی ہے کہ وہ چیف سیکرٹریز کو تبدیل کر رہے ہیں؟ اب غالباً ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, یہ کیا کوئی سسٹمیٹک ایرر ہے یا پھر وہ کوئی کیمسٹری میچ نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے میں نے جو کل سنا تھا وہ تو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے تو تردید کی تھی, اور اپنے ہمارے فیاض حسین چوہان صاحب کا تو میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہے سی ایم صاحب کے اور ان کو نہیں چینج کیا جا رہا. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں بالخصوص پنجاب میں آخر وجہ کیا ہے جو اعلیٰ افسران ہیں یا سب سے بڑے افسران صوبوں کے ہیں, چیف سیکرٹری ہو جائیں یا آئی جی ہو جائیں, ان کو 2 سال میں تقریباً 4 سے زائد بار تبدیل کیا جا چکا ہے. یہ نوبت کیوں؟ ابھی 2 سال نہیں ہوئے بھائی میرے. جی 2 سال ابھی نہیں ہوئے, ابھی پونے 2 سال کہہ لیں, کچھ مہینے ہیں. جی, اور اس مختصر عرصے میں اتنا زیادہ ٹرن اوور جو ہے یہ حکومت کی کوالٹی پہ ریفلیکٹ کرتا ہے. ویسے عثمان بزدار صاحب کی کوئی کارکردگی اتنی بری بھی نہیں ہے اگر آپ ایک لحاظ سے دیکھیں. جی, لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کہ کیونکہ میڈیا سے تو وہ ملتے ہی نہیں ہیں. جی, اور میں نے کچھ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں بطور آبزرور کے بیوروکریسی کے ساتھ. وہ اپنی بات کم کرتے ہیں, سنتے زیادہ ہیں جی, سب کی. یہ اچھی بات ہے ویسے. اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں خرابی ہے. یا تو یہ ہے کہ کچھ ان کو جو اطلاعات ملتی ہیں کچھ کان بھرنے والے بہت ہیں. ایک مصیبت تو یہ ہے جی کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے بڑے آئینی ہاتھوں سے 10 سال کام کیا. آئینی یا آنی؟ آنی ہاتھوں سے, اور آئینی بھی کیا, بالکل ٹھیک. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے محنت بھی کی اور ہر بیوروکریٹ سے وہ نچوڑ لیتے تھے اس کو. جی ایسے ہی, اور 100% لائلٹی مانگتے تھے. اب یہ جو مخالفین ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو جی شہباز شریف صاحب کے مونچھ کا بال تھا, اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں اس نے جان کے کی ہے. جی, مجھے لگتا ہے کہ یہ موجودہ چیف سیکرٹری پر بھی یہی جی امر بانے ہوا ہوگا کہ وہ دوسروں کو کوئی فیور دے رہے ہیں. نہیں کہ وہ این کے آدمی ہیں, این کو فیور دے رہے ہیں, اس قسم کی باتیں جو میں نے سننے میں آئی ہیں. جی, اب حالانکہ جو موجودہ آئی جی ہیں بڑے پروفیشنل آدمی ہیں. جی, اور آئی ایم شیور کہ پاکستان کی بیوروکریسی بھی بڑی پروفیشنل ہے. جی, دیکھیں نا آپ موجودہ حالات میں کوئی غلط کام نہیں کرتے. جی, ایک یہ بھی مسئلہ ہے ان کو. یہ پہلے زمانے میں تو بیوروکریسی جو تھی اتنی پولیٹیسائز ہو گئی تھی جی کہ جب تک وہ کورنشتہ بجا لیں وہ حاکم وقت کی, جی, تو وہ فارغ ہو جاتا. ابھی تو نظامی صاحب, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جی, 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 کہ ایک چیف سیکرٹری تھے پنجاب کے, چودھری پرویز چیف منسٹر تھے یہ مشرف کے دور میں, جی, شوکت عزیز کے دور, جی, تو انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی کا اس کو یوں کر دو ٹرانسفر. تو انہوں نے ایک انگریزی میں سمری لکھی جی کہ یہ فلانے رول کے تحت یہ نہیں ہو سکتا. وہ بھیج دی چودھری صاحب کو. جی, چودھری صاحب نے بلا لیا چیف سیکرٹری صاحب,
انہوں نے کہا ایک ہی لکھا ہے, مینو اتنی لمبی چوڑی انگریزی نہیں آتی, اور انہوں نے پھاڑ کے پھینک دی اور چیف سیکرٹری صاحب کی چھٹی ہو گئی. اچھا, انگریزی لکھنے کے جرم میں؟ نہیں, انگریزی لکھنے کے جرم میں نہیں, نہ کہنے کے جرم میں. اچھا, لیکن جو موجودہ ماحول ہے اس میں میرے خیال سے ہر بات پر ہاں کہنا بھی بیوروکریسی کے لیے بہت مشکل ہو گیا. جی ایسے ہی ہے نظامی صاحب, بالکل ایسے ہی ہے. خیر دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ کس جگہ جاتا ہے. اچھا, آج مراد علی شاہ صاحب نظامی صاحب پیش ہوئے نیب راولپنڈی میں سولر لائٹ کیس میں. انہوں نے کہا کہ نیب والے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے کوئی کویسچنر بھی دیں گے, اور پھر انہوں نے ایک تفصیل دی کہ بجٹ کے بعد, سوال یہ تھا کہ بجٹ کے بعد آپ نے اسکیم کی منظوری دی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں آئینی اجازت ہاں, دی ہے. لیکن ایز یوزول وہ جو ہمارے ایک ترجمان ہیں جی, نام نہاد, جی, انہوں نے اربوں روپے کے الزام لگایا ان پہ کہ انہوں نے 50 ارب کی سبسڈی دی زرداری کو, ایک بینک قائم کر لیا ان کے لیے. جی, اب اربوں خربوں سے تو کم بات ہی نہیں ہوتی. اب شہباز شریف پہ جو الزام ہے کرپشن کا 553 ارب 549 سے 45 اتنے ارب نہیں 550 زیادہ ہے. جی, مقصد کہنے کا یہ کوئی تھوڑی رقم ہے کوئی. آپ بتائیے کہ یہ اتنی بڑی کرپشن جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم کی کرپشن بھی کئی 100 ارب میں تھی اس زمانے میں. مطلب کوئی یار نیچے آ جائیں تھوڑا سا. وہ یوں کرتے نا کہ اگر آپ یوں نہ کرتے تو شہزانے کو اتنا نقصان نہ ہوتا. جی, یہی تو نیب کے بکھڑے. جی, لیکن جو دوسری بات نظامی صاحب اس پہ میں آنا چاہتا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں آج 85,000 کیسز ہو چکے ہیں کورونا کے, ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, انتظامی مشینری جو ہے جرمانے بھی کر رہی ہے, سزائیں بھی ہو رہی ہیں. سوال میرا آپ سے مکس سگنلز پہ ہی ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکس سگنلز یا مکس پیغامات آتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر جو ہے جی, وہ تو کہتے ہیں میں لاک ڈاؤن میں بلیو ہی نہیں کرتا. جی, قوم کو کہا جا رہا ہے کہ ماسک پہنیں, لیکن اگر آپ کے پاس چلا دیں وہ جی, اکثر جو لیڈرشپ ہے, آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بہت بڑی میٹنگ لے رہے تھے جی, کل, ماسک نہیں پہنا تھا, نہ ماسک پہنا ہوتا نہ سوشل ڈسٹینس تھی. جی, عمران خان کل گئے ISI کے ہیڈ کوارٹر, جی, آرمی چیف تھے اور ISF کے چیف تھے, جی, انہوں کو ماسک نہیں پہنا ہوتا. ان دونوں نے پہنا تھا, آرمی چیف اور وہ یہ فوٹو ہم دکھا رہے ہیں, اس لیے وہ بڑا پرائم منسٹر نے نہیں پہنا ہوا تھا. ہاں, اگرچہ پرائم منسٹر ہے کیبنٹ میٹنگ میں پہنا ہوا تھا. جی, تو مقصد ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جی, یعنی جو زکوٰۃ ہوتی ہے گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ رول ماڈل بنے اس قوم کا. اب آپ نے دیکھا اکثر عالم حضرات جو ہیں جی, وہ تو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ یار اللہ مالک ہے. جی, میں ایک جگہ گیا تو ایک مولانا نے مجھ سے ہاتھ ملا لیا اور ماسک بھی نہیں پہنا ہوتا. جی, اور وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں ان کی کام, وہ اس جگہ پہ تھے جہاں ان کا کام ہی یہ دیکھنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ SOP فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جی, تو یہ تو حال ہے ہمارے کلچر کا. جب تک پرائم منسٹرز کو نہیں بدلیں گے اور چیف منسٹرز نہیں بدلیں گے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا. اچھا, ایک اور بات میں آنا چاہتا تھا آپ جی, یہ بتائیے کہ حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں گورنر صاحب کی بات نہیں, میں گورنر حفیظ شیخ کی بات کر رہا ہوں, گورنر اسٹیٹ بینک کی. گورنر اسٹیٹ بینک, جی, اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں. جی, 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 رضا اسٹیٹ بینک ان کو ذاتی جاگیر نہیں ہے. جی, لیکن جو اسٹیٹ بینک کی رائے ہے وہی گورنر اسٹیٹ بینک کی رائے ہے. جی, ایسے ہی ہے. اب کل ایک پرسوں کوارٹرلی رپورٹ آئی جی, کہ جی کئی کمپنیاں دیوالا ہو سکتی ہیں. جی, ڈالر کی قیمت جو ہے وہ روپے کی قیمت اور نیچے چلی جائے گی, ڈالر مزید بڑھے گا, بے روزگاری بڑھتی جائے گی ہے جی. جی, اور بڑی انہوں نے خوفناک پکچر پینٹ کی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اٹ از گوئنگ ساؤتھ. جی, مطلب وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے جی, کورونا وائرس کی وجہ سے نوز ڈائیو کر رہی ہے. نوز ڈائیو. آج موصوف نے یہ فرمایا صرف ایک دن بعد جی, کہ کورونا کی وبائی صورت کے درمیان ملکی صحت میں بہتری کے اشارے ملنے شروع ہو گئے. جی, یا تو ان کی جو رپورٹ ہے یہ ان کی پروفیشنل باڈی کی ایک رپورٹ ہے نا, بینک کا کام ہی ہے, یا وہ غلط ہے یا گورنر اسٹیٹ بینک غلط ہے, یا ان کی کوئی گوشمالی ہوئی ہے کہ جی آپ نے بہت پیسمزم پیدا کر دیا. تو انہوں نے ایک سیمینار میں یہ گنگا گئے گنگا رام جمنا گئے جمنا داس. تو کس چیز پہ اعتبار کریں آپ؟
نظامی صاحب حقائق زمینی حقائق ان رپورٹس کے تو بڑے برعکس ہیں اگر دیکھا جائے اور وہ تو گمبھیر ہی نظر آتے ہیں لیکن یہ کنفیوژن اب مزید پھیل گئی ہے کہ اچھا اب بات پہ یقین کیا جائے شاید وہ پرعزم ہیں کہ ہم اس کو مینیج کر لیں گے لیکن ماسٹر آف آبسٹیفیکیشن یعنی کہ بات کو لفظوں کے ہیر پھیر میں گھما دینا جی وہ کہتے ہیں کہ مختلف ممالک کی نمو کا موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا معاشی منظرنامہ کئی مقابلے معاملے میں لچکدار ہے. آپ مجھے بتائیں میں ایکسپلین کر دیتا سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مائنس گروتھ جو ہے وہ بڑی لچکدار ہے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. نظامی صاحب وہ ایک شاعر ہیں, ان کا شعر ہے کہ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے, چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر معاملات خراب بھی ہوئے تو ہم کچھ نہ کچھ مینیج کر لیں گے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہم ویسے بھی دوسری طرف وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو کاروباری ادارے ہیں ان کی کاروبار کی نمو جو ہے وہ 60% تک گر گئی ہے. جی سیمنٹ کا جو بڑا پھر مجھے بتائیں کہ بڑا چرچا تھا کہ جناب کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس میں بہت بڑا بوم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو خصوصی طور پہ کھول دیا. یہ جی سیمنٹ کی جو مانگ ہے وہ پچھلے مہینے بالکل نیچے چلی گئی. میرے پاس اس وقت فکر نہیں, اور سیمنٹ کی انڈسٹری کرائسس میں. جی اس کا مطلب ہے کہ ان کی سبسڈی کا بھی کوئی رولا چل رہا ہے نظامی صاحب, وہ بھی معاملات ان کے چل رہے ہیں. حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ شاید اس لیے کہ پراپرٹی کی قیمت میں دیکھیں آپ گورنر صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ ان سے زیادہ یہ جس نے سرخی نکالی ہے نا, جس بندے نے یہ ہیڈ لائن نکالی ہے پوری گفتگو میں سے وہ ذمہ دار ہے. اس کو یہ گورنر صاحب نہیں ہے میڈیا پہ آ کے نہیں, اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ معیشت میں بہتری کے اشارے یہ جس نے سرخی نکالی ہے نظامی صاحب, اس کا ذمہ دار وہ. اچھا آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک اور معاملہ اور ایک اور بانڈا انہوں نے پھوڑ دیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی بابر اعوان صاحب بطور وکیل پیش نہیں ہو سکتے, ان کے پاس ہے. معلوم نہیں تو قانونی. دوسرا وہ جو 10 ارب روپے کا جو کلیم تھا, پھر اس پہ جو ہرجانے کا نوٹس تھا, اس سے متعلق وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ پاناما گیٹ میں مجھے 10,000 ارب روپے شہباز شریف نے آفر کیے تھے کہ آپ اس کی پیروی چھوڑ دیں. جی اسی قسم کی بات تھی نا. جی ایسا ہی تھا. اب اس کے بعد شہباز شریف نے دعویٰ کر دیا. جی اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ بھی اس کیس میں 3 سال میں نہ جواب نہ جمع کرایا, نہ پیش ہوئے ذاتی طور پہ. اور اب اسٹیج یہ آ گئی ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ, عدالت نے انہیں بقول مریم اورنگزیب صاحبہ کے کہ عدالت نے انہیں طلب کیا ہے اور عدالت نے کہ ہم اس پہ فیصلہ بھی دیں گے, اور اگر وہ نہیں ہوں گے وہ تو خیر بہت آگے کی باتوں پہ جا رہی ہیں, 62-63 کا ذکر بھی کر رہی ہیں. یہ کیا تھا آج, کیا یہ ایک آئی واش تھا, باقی معاملات سے توجہ ہٹانے کی کوشش تھی؟ اور نون لیگ مجھے یہ بتا دیں ٹاک شوز اور پریس کانفرنس کے علاوہ پریکٹیکلی کہاں ہے؟ بیان تھا جس طرح 35 پکچر یونیورسٹی والے. جی یہ آج بھی یہ ویسے ہی ہے. لیکن نظامی صاحب یہ دیکھیں, میرے خیال سے ایک سیاستدانوں کو اس طرح کی اگنور کر دینا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے بھی ایسے ہی جا کے, لیکن انہوں نے پوائنٹ تو اپنا پروف کر دیا نا. جی اچھا یہ دوسرا پھر وہ جو الیکشن کمیشن پہ جی فارن فنڈنگ, اب بات یہ ہے کہ جہاں جہاں حکمرانوں پہ اس طرح کے سوال اٹھے ان کو فوراً معاملہ کلیئر کرنا چاہیے. خاص طور پہ وہ جو کلین, جی مسٹر کلین کہتے ہیں اپنے. اب میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بھی جو بی آر ٹی جو ہے پشاور کا, جی اس میں آپ سپریم کورٹ سے اسٹے لے رہے ہیں, جی یہ کہاں تک, اور ایف آئی اے کے خلاف, جی یہ کہاں تک ایتھیکل ہے مجھے بتائیں. لیکن نظامی صاحب اب ان معاملات پہ آوازیں دیکھیں جو حکومت کے اندر ہے وہ بھی اٹھنی شروع ہو گئی نا. فواد صاحب بھی بات کر دیتے ہیں اور لوگ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیتے ہیں. بہت کم, بہت کم. بہت حکومت کے اندر ایک فواد صاحب ہیں, اور میں نے سنا ہے شیری مزاری ہیں جی جو مسکا پالش نہیں کرتی. جی 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 وہ بات کسی حد تک کر جائے. اچھا نظامی صاحب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی سیاست کی تو ہم نے بات کی, پریکٹیکلی ٹاک شوز, پریس کانفرنس, دیٹس اٹ, نو آن گراؤنڈ. شہباز شریف صاحب کا اتنا بڑا ایپیسوڈ ہوا, پاکستان کے 22 کروڑ عوام دیکھتے رہے, شہباز شریف کدھر ہیں, ادھر ہیں, ادھر ہیں, نیب والے ڈھونڈتے رہے, مریم نواز کا ایک ٹویٹ تک نہیں آیا. کدھر ادھر کہاں ہیں, ادھر ہی تھے. یہ دیکھ لیں ادھر ادھر نہیں تھے, ادھر ہی تھے. ادھر ہی تھے. یہ بھی بہت بڑی دیکھیں بات یہ ہے, جی یہ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. شہباز شریف ایسے نہیں آئے, ایک بہت بڑے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. جی مریم کیوں چپ ہیں؟ اب جب شہباز شریف بیٹھے ہوں گے, پولیس بار ہوگی, نیب اندر ہوگی,
جی تو وہ کچھ فون ملا رہے ہوں گے 2-4 جگہ نا جی ایسے کہ ہی. میری جان چھڑواؤ، اور وہ چھٹ گئی جان. اچھا نظامی صاحب، اور کچھ بولے نہ بولے کم از کم خون کا رشتہ اس کی تو حرارت آنی چاہیے تھی. مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ تک کرنا. مریم صاحبہ میں نے جیسے اپنے آرٹیکل میں بھی کہا، زبانی بھی آپ کو کہا فون پروگرام جی. میں، وہ صرف ابا جی کے لیے ٹویٹ کرتی ہیں اور کسی کے لیے، جی اونلی نواز شریف. ناٹ فار چچا جان. جی اچھا چلیں خیر، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور پروگرامز میں اس پہ بات کریں گے. نظام صاحب وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.